بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، آیت نمبر 45 تا 48۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے، اس کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات، مختصر سوالات اور آیات کی ترجمہ و تشریح۔ رکوع نمبر 6۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے، سر نوید خالد۔ سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، فئتن، جماعت سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جو ہے وہ جاتی رہے گی، اقبال جاتا رہے گا، دبدبا اور روب جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ صبر سے کام لو کہ اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا، كَالَّذِينَ، جو خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ساتھ اس کے جو کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں فرمان جا رہے ہیں اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آخری آیت اس کی۔ وَإِذْ، اور جب، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان نے مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو، وَقَالَ، اور شیطان نے کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَاعِلٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا جو ہے رفیق ہوں، فَلَمَّا، اور جب، تَغَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی ایڑیوں سے پھر گیا، وَقَالَ، اور کہا،
انی بریء منکم کہ میں تم سے الگ ہوں، انی اری ما لا ترون اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس میں فرمان چلیں جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں کافروں اور مسلمانوں کی ایک دوسرے کے مقابل صف آرام ہوئیں تو وہ پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ و تشریح۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ ابھی بھی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ اس کے بعد تفسیری سوالات میں ایک تو یہ آیت نمبر 46 میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہارا اقبال اور روب دبدبہ جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تشریح۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تکمیل کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے مقابلے پر ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو۔ آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس آیت میں غزوہ بدر کے متعلق تلقین اور اس کے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت نمبر 15 میں اہل ایمان سے کہا گیا تھا کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت اور کچھ دوسری باتیں بیان کی گئیں جو کہ درج ذیل ہیں کہ اے ایمان والو، جب آپ کو کسی کافر گروہ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فاتح ہو جاؤ۔ مختصر سوال میں ہے، جنگ کے دوران مومنوں کو کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسری بات، جب کافر گروہ کا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو۔ تیسری بات یہ کی گئی ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فاتح ہو جاؤ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان نے کیا کہا؟ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو شیطان نے دیکھا تو شیطان جو سراقہ کی شکل میں ان کے ساتھ تھا یہ کہہ کر بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، میں تم سے بری ہوں،
مجھے وہ فوج نظر آ رہی ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، شیطان مشرکین کو کیا تسلی دے رہا تھا؟ شیطان نے کسی انسانی شکل میں آ کر مشرکین کو اکسایا تھا۔ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہونے لگے تو انہیں ایک خطرہ یہ بھی لاحق تھا کہ ان کے پیچھے جو ہے قبیلہ بکر والے حملہ نہ کریں، اور ان کی ان سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس موقع پر شیطان نے اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور اس نے اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور دوسری کہ تم ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود تمہارا محافظ ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مشرکین مکہ اس کی بات پر مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد MCQs، تذہب ریحکم، آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ شیطان نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس سے مراد فرشتے، یعنی میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی جاعل لکم، یہ الفاظ کہے تھے شیطان نے۔ امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔